السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی امپورٹنٹ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیں گے۔ ایک تو جو حکومت پنجاب کی جانب سے، نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے عمران خان صاحب کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، وہ ڈیڈ لائن کل ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، عامر میر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم یہ کسی قسم کا کوئی آپریشن وغیرہ نہیں کرنا چاہتے عمران خان صاحب کے گھر کے اندر، کوئی دھاوا شاوا نہیں ہم بولنا چاہتے۔ اور عمران خان صاحب کا بھی اس سلسلے میں بیان آیا تھا کہ جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے صحافیوں کو بھی ایکسیس دیا ہے کہ وہ آ کے میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، آ کے دیکھ لیں کون سے دہشت گرد، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے دہشت گرد جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس دوران یہ خبر آئی کہ جناب 8 جو ہے وہ مبینہ دہشت گرد جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیے۔ پولیس کے اکاؤنٹ کے مطابق وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، تب ان کو اس دوران جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ ان کی تفصیلات میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اسی دوران آج مزید 6 افراد کے گرفتار ہونے کی جو ہے وہ بھی خبر آ گئی ہے کہ جناب 6 اور بندے جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں۔ اب یہ 6 کون تھے اور کس طرح گرفتار ہوئے ہیں، ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن گرفتاریوں کے اوپر گرفتاریاں جو ہیں وہ ڈل رہی ہیں۔ اچھا، اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے زمان پاک سے کچھ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نگراں پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، اور مذاکرات کر کے جو ہے وہ ایک طریقہ کار بنا کے گھر کی جو ہے وہ تلاشی لی جائے گی، اور کمشنر لاہور کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ چند پولیس اہلکاروں کے ساتھ آگے جائیں، جس میں لیڈی پولیس بھی ساتھ شامل ہو، اور اس کے بعد طریقے سے جا کے جو ہے اس جگہ کی چھان بین کی جائے، اس جگہ کی تلاشی جو ہے وہ کی جائے۔ تو جو بھی اندر اگر کوئی چھپا ہوا ہے تو اس کو آپ ڈھونڈ نکالیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ سلسلہ موسٹ پروبلی شاید اگر آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے گھر کی تلاشی کے لیے باقاعدہ طور پہ وارنٹس بھی جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اب اس ساری چیز کے بعد اس تلاشی کے لیے ایک ایس پی کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر پولیس اہلکار بھی ہوں گے۔ سو آئی ہوپ کہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ اب اس موقع کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کوئی گرمی سردی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کا جو واقعہ پیش آیا تھا، عمران خان صاحب اس وقت اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے پولیس جو ہے ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی، وچ واز ناٹ گڈ۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طرح گھر کا مرد جو ہے وہ گھر پہ نہ ہو اور آپ جو ہے وہ گھر کے اندر گھس جائیں۔ سو آئی ہوپ کہ دس ٹائم سینٹی وڈ پریویل، اور طریقے سے جو ہے وہ یہ کام کیا جانا چاہیے۔ اچھا، عمران خان صاحب آج چند عدالتوں کے اندر پیش ہوئے، اور وہاں پہ ان کی ضمانتوں کا چکر تھا، تو وہاں پہ ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں نہیں؟ تو اس کا انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کی پہلے بھی مذمت کی، اور اس میں ایسی کون سی بات ہے، کون ہے جو اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ سو عمران خان صاحب کی جو مذمت بھی تھی نا، وہ مذمت کہلانے کے لائق مذمت نہیں تھی، مطلب وہ بھی جس طرح کہتے ہیں نا گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنا، یہ کچھ اس طرح کی مذمت تھی۔ اگر الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر کر لیا جاتا، جبکہ پارٹی کی دیگر پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ مذمت پہ مذمت جو ہے وہ کیے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بلکہ ابرار الحق جو عمران خان صاحب کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، ہمیشہ ہی الیکشن ہار جاتے ہیں لیکن گانے بڑے اچھے گاتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر، انہوں نے بھی ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا ٹویٹر کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر کے اوپر بھی ریڈ ہوئی ہے، اور میں ساتھ ہی ساتھ میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ تو مجھے ویسے دونوں چیزوں کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیسکلی ظاہری بات ہے، اب مذمت جو ہے اسے ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذمت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ان ریڈوں سے، گرفتاریوں سے بچائیں۔ لیکن جہاں پہ گرفتاریوں کی بات ہے تو وہاں پہ ایک گرفتاری جو ہوئی ہے، ملزم ہے جناب محمد عمر، اس کی ایک گرفتاری ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے عمر کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جناب ریڈیو پاکستان کا جو دفتر تھا پشاور کے اندر، اس کا گیٹ توڑ کے جا کے کباڑیے کے پاس اس نے بیچا تھا جا کے، تو وہاں سے جو ہے وہ پکڑا گیا، اور وہ مرکزی گیٹ اس نے بیچا کتنے کا تھا، 9,000 روپے کا، اور اس کا تعلق بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی نکل رہا ہے، اسی کا فالوور جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جب یہ سارا کچھ یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے تو جس کے سامنے جو ہاتھ میں آ رہا تھا، یا تو اس نے مال غنیمت سمجھ لیا، یا تو اس کو توڑ دیا، یا اس کو اٹھا کے لے گیا اور بیچ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی ایک لڑکے کی کہ وہ مور اٹھا کے لے گیا تھا کور کمانڈر ہاؤس سے، وہ لڑکا جو ہے بعد میں پکڑا گیا وہ بھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی تصویر دیکھ کے، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ اس کی شکل جو ہے اس کے اوپر اتنا ڈر تھا، اتنی افسردگی تھی،
اور مجھے بعد میں تھوڑی سی انکنفرم رپورٹس جو مجھے ملی ہیں کہ وہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا وہ لڑکا, اور بس یہ پولیٹیکل فالوئنگ کے پیچھے, بلائنڈ فالوئنگ کے پیچھے کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی ہے. اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اس وقت, یا اس کا آگے فیوچر کا کیا حل ہوگا. تو اس طرح کے سلسلے جو ہیں وہ گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. گرفتاریوں کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ بھی میں آپ کو دے دوں کہ عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ, انہیں بھی آج جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. فیز 8 میں ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا کراچی سے. زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ایم پی او کے تحت جو ہو رہی ہیں. تو یہ بیسکلی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایم پی اے جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے, ایم پی او کا. اور عام طور پہ یہ ایم پی او جو ہے وہ جا کے جب آپ کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ کی اس گرفتاری کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی زیادہ تر جو ہے وہ اس شک کا استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے. اچھا, اسی دوران ایک اور خبر یہ بھی آئی کہ ڈاکٹر سلمان شاہ جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پنجاب کے اندر فائنانس کے حوالے سے ایک اہم عہدے کے اوپر فائز تھے. وہ اور ان کے صاحبزادے جرار شاہ, ان کو بھی جو ہے وہ کل رات کو کوشچننگ کے لیے پولیس اٹھا کے لے گئی تھی, اور اس کی وجہ ہے ان کی صاحبزادی بتائی جاتی ہے جو کہ ایک ڈریس ڈیزائنر ہے, خدیجہ شاہ. خدیجہ شاہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بڑی ایک مطلب ووکل قسم کی ایک ایکٹیوسٹ اور سپورٹر, اور عمران خان صاحب کی جو ہے فین رہی ہوئی ہیں, اور ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کافی ان کو سپورٹ کرتی ہے. پولیس ان کی گرفتاری کے لیے بتایا گیا ہے کہ جناب مختلف جگہوں کے اوپر چھاپے مار رہی ہے. تو خدیجہ شاہ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, بلکہ خدیجہ شاہ نے اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ان کے والد سلمان شاہ اور ان کے بھائی جرار شاہ, ان دونوں کو, مطلب خدیجہ کے بھائی اور سلمان شاہ صاحب کے صاحبزادے, ان کو پولیس کویشچننگ کے لیے لے کر گئی تھی, اور لیکن وہ اب گھر واپس آ چکے ہیں, اور کویشچننگ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جناب خدیجہ شاہ کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے یا ہمارے پاس جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو بلانے کے حوالے سے جو ہے نا بہت ایکٹیو تھیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ بار بار دعوت دیتی رہیں کہ جی آپ لوگ پہنچیں وہاں پہ پہنچیں. ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا کس بات کی سچ ہے, لیکن پولیس کا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے, شی از نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ رائٹ ناؤ. موسٹ پرابلی یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہیں یا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں, وی ڈونٹ نو. تو یہ سلسلے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق ایم این اے, انہوں نے جو ہے سندھ سے ان کا بھی تعلق ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ آج پارٹی کو, جے پرکاش ان کا نام ہے, اقلیتی ونگ کے سربراہ بتائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں اٹھایا, 8 مئی تک میرا پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن 9 مئی کی شام کو جب میں نے دیکھا کہ فوجی تنصیبات کا نقصان ہوا ہے, میں بغیر کسی دباؤ کے جو ہے پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو یہ جو ہیمریج ہے, ہیمریج سے بیسکلی مراد ہوتی ہے کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا زخم جہاں سے بار بار جو ہے وہ بلڈ نکلتا جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ یہی سچویشن ہو گئی ہے. اکثر اوقات ایک وار فلسفی ہے جسے کہتے ہیں 1000 cuts. تو یہ بیسکلی 1000 cuts کی جو ہے یہ پالیسی اس وقت چل رہی ہے کہ روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ لوگ ایک ایک کر کے جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. مجھے زیادہ جو حیرانگی ہو رہی ہے, چلیں یہ تو ظاہری بات ہے سیاستدان ہیں, ان لوگوں نے سیاست کرنی ہے, تو یہ تو پھر بھی آج ہو سکتا ہے چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, کل دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں, یا پھر کسی اور جماعت میں جا کے سیاست کر لیں. لیکن وہ جو لونڈے لپاڑوں کی ایک پوری فوج تھی, پوری کی پوری ایک فوج تھی, وہ ایسے غائب ہوئی ہے جیسے گدھے کے ساتھ سے جو ہے نا وہ سینگ غائب ہوتے ہیں. مطلب آپ دنیا جہان کی تعریفیں کر کر نہیں تھکتے تھے, اور عمران خان کی تعریفیں کر کر کے ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنی جائیدادیں بنا لی, کتنے ڈالر کما لیے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا. آج جب اس پارٹی کے اوپر برا وقت آیا ہے تو ان میں سے ایک لونڈا لپاڑا آپ کو جو ہے زمان پاک کے باہر نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ڈر بیٹھ گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں اٹھا کے لے گئے تو پھینٹی پریڈ ہوگی, تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ تتر بتر ہو کے غائب ہو گئے. ورنہ ان کا بس نہیں چلتا تھا. عمران خان صاحب جب ریلی نکالتے تھے یا گاڑی کے اندر نکلتے تھے تو ان کا بس نہیں چلتا تھا یہ شیشے کا وائپر بن جائے. شیشے کا جو وائپر ہوتا ہے نا, جگہ کر کے جو شیشہ صاف کرتا ہے, ان کا بس نہیں چلتا تھا یہ عمران خان صاحب کی گاڑی کا وائپر بن جائیں گے کسی طرح, یا یہ عمران خان صاحب کی گاڑی کا ٹائر بن جائیں کسی طرح, یہ اس طرح چپک جائیں گاڑی کے ساتھ.
لیکن آج جب پارٹی کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے, کڑا وقت آیا ہوا ہے, عمران خان صاحب مصیبت میں ہیں, تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ سارے لونڈے لپاڑے جو ہے نظر نہیں آتے. یہ اسی لیے میں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو کہتا تھا کہ یہ جن کے اوپر آپ اتنا تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے اوپر اتنا بھروسہ مت کریں. جب پہلی پھینٹی پڑی نا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے, سب سے پہلے انہوں نے دوڑ لگانی ہے, پتلی گلی سے بھاگ جانا ہے انہوں نے. تو جرنلسٹ اوریجنل جو جینون جرنلسٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے اسٹے ان ٹچ, کیونکہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی اگر مخالفت کریں گے یا اگر آپ غلط بات کریں گے تو پوائنٹ کے اوپر آپ کی مخالفت کریں گے, وہ تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ابھی بھی انہی چیزوں سے جو ہے نا وہ انسان سیکھتا ہے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کا میری کل بات ہوئی, کل رات کو ان سے بڑی اچھی انہوں نے بات کی. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, ہم نے پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر بہت کچھ سیکھ لیا ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے آگے اب جو ہے وہ کس طرح چلنا ہے. تو دیٹس گڈ, اچھی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتی ہے تو سیکھے, ان چیزوں کو کریکٹ کرے. اپنے ماضی میں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں, چاہے وہ صحافیوں کی زبانبندی کے حوالے سے ہو, چاہے اپنے مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کے حوالے سے ہو, کریکٹ کریں ان چیزوں کو, تاکہ آپ بھی جو ہے ایک بہتر سیاسی جماعت بن سکیں. آپ کے روٹس ابھی بھی ہیں پبلک کے اندر, اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے, لیکن پاکستان کو بہتر ڈائریکشن کے اندر لے کے جائیں. اس کے اندر بلکہ ایک آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سلسلے میں, لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے امپورٹنٹ کیس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اس کا تعلق تھا بیسکلی جو استعفے دیے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف نے, اس کا جو نوٹیفکیشن آیا ہوا تھا اسپیکر کی جانب سے, اسے چیلنج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس نوٹیفکیشن کو معطل کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی اسپیکر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, جن کا تعلق خاص طور پہ یہ پنجاب سے ہے جن کا تعلق, ان کو آپ ایم این ایس کی بات کر رہا ہوں میں, ان کو آپ جو ہے وہ دوبارہ سنیں اور دیکھیں کہ کیا وہ ابھی بھی اپنے استعفے کے اوپر قائم ہیں یا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو جو ہے بحال کیا جائے. سو دس از ان اے وے اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ کہ یہ اس سے ایک رستہ کھلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اسمبلیز کے اندر جا سکتی ہے. علی ظفر صاحب جو ان کے لائر ہیں, انہوں نے بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا بھی کہ اب ہمارا رستہ جو ہے وہ واپس کھلا ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو پالیٹکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جا کے ایک اچھے مؤثر اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہی ڈے ون سے آپ سے کہا جا رہا تھا, آپ سے آج سے 1 سال پہلے سے بھی آپ کو یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک مؤثر اپوزیشن لیڈر بن کے اپنا کردار ادا کریں. ان چیزوں کے اوپر نہ جائیں کہ جی میں نے ادھر نہیں بیٹھنا تو میں نہیں بیٹھوں گا, میرا اس اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں, میں باہر جا رہا ہوں. یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. پالیٹکس میں سارے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نامزد ملزمان کی غیر قانونی اور غیر آئینی سہولت کاری کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا. نامزد ملزمان کی سہولت کاری انصاف کے قتل کے مترادف ہے. اجلاس میں دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولت کاری پہنچانے پر ایک جج کے خلاف آفیشیل ریفرنس بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس جج نے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا اب یہ فیسیلیٹیٹ کس کو کہتے ہیں یا کس کانٹیکس میں یہ فیسیلیٹیشن کی جو ہے بات ہو رہی ہے. اس میں بریفنگ دی گئی کہ جیو فینسنگ, ہیومن انٹیلیجنس, سوشل میڈیا اور نادرا کے ذریعے ملزمان کی شناخت اور گرفتاریاں یقینی بنائی جا رہی ہیں. ٹاپ لیڈرشپ سے ٹیلی فونک رابطے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ رہے ہیں, اور لاہور میں ٹاپ لیڈرشپ سے رابطے کی 628 کالز جو ہیں وہ ٹریس بھی کی گئی ہیں اس پورے انویسٹیگیشن کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 مبینہ دہشت گرد جن کا یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ان تمام لوگوں کا پی ٹی آئی کی اہم لیڈرشپ سے رابطوں کا اعتراف بھی سامنے آ گیا ہے, اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ لیڈرشپ سے ڈائریکٹ ہدایات لے رہے تھے. ان تمام ملزمان کے رہنماؤں سے فون نمبرز اٹیچ ہو گئے ہیں. ملزم بخت عالم شانگلہ سے تعلق ہے, ممتاز مردان کا رہنے والا ہے, کے پی میں رہنماؤں سے وہ رابطے میں تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سوات کا عزیز الغنی کے پی کے سے ہدایت لیتا رہا, مصری شاہ کا اعجاز, اچھرے کا عبد الغفور, شادرہ کا زہیب اعجاز چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کے مطابق, پولیس کے مطابق وہ ان سے ہدایات لیتے رہے ہیں. پولیس رائے کا مزید کہنا ہے کہ شالمار کا نبیل اور سیالکوٹ کا حنزلہ یہ بھی مسلسل ہدایات جو ہیں وہ لیتے رہے ہیں. ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں استعمال کیے جانے والے ڈنڈے
ٹمبر مارکیٹ سے بنوا کر رکھے ہوئے تھے. یہ پولیس کا یہ کہنا ہے, میں دوبارہ یہ بار بار کہہ رہا ہوں, پولیس کا یہ کہنا ہے. میں اس لیے آئی ایم ویری ویری کیئرفل اباؤٹ ہاؤ آئی ایم رپورٹنگ رائٹ ناؤ, کیونکہ جو سچویشن یہاں پہ چل رہی ہے نا, وہاں پہ دیر آر ٹو مینی ifs and buts. اس ساری آندھی طوفان دھند کے اندر جو ہے نا, سچائی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. سو اس لیے آئی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل میں کیا رپورٹ کر رہا ہوں کس طرح. سو یہ سارا کچھ پولیس کا یہ کہنا ہے. دس ہیز ٹو بی پروون آلسو. ویسے بائی دا وے جب یہی ساری باتیں ہم لوگ عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تھی اور نون لیگ کے حوالے سے ہم کہتے تھے, تو اس وقت یہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ہمارے اوپر الزامات لگاتی تھی کہ جناب آپ ان چور ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ ہیں. اب ان مبینہ دہشت گردوں کے حوالے سے جو کچھ بھی میں رپورٹ کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ہمارے پر اب یہ جو ہے وہ الزام لگ جائے کہ جناب آپ ان مبینہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. تو ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارے لیے ظاہری بات ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو رپورٹ کرنا آپ کے لیے, لیکن خیر بتائیں گے تو صحیح آپ کو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ان کیسز میں عدالت کے کنسرنز ہیں. حکومت نے کوشش کی ہے کہ عدالتی ریٹ کو شکست دی جائے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئینی عدالتوں کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی گئی. یہ عدالتیں قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کے لیے بیٹھی ہیں. ہم ججز ٹاک شوز نہیں کر سکتے, وہاں بیٹھ کر دفاع نہیں کر سکتے. ہماری طاقت بار ہے, اٹارنی جنرل صاحب آپ ہیں. اٹارنی جنرل نے سماعت کے دوران کہا کہ یہ ملک آئین کے تحت ہی چلنا ہے. عدالتیں اور تمام آئینی اداروں نے آئین کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے. عدالت نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس کے اثرات ملک پر برقرار رہیں گے. ہم یہاں صرف سروس کے لیے ہیں. اس دوران ریمارکس دیتے ہوئے جج صاحب جذباتی ہو گئے. اس موقع پر روسٹرم پر کھڑے وکلا نے کہا کہ ہم عدالت کے ساتھ ہیں. عدالت نے قرار دیا کہ پنجاب پولیس ڈائریکٹ اسلام آباد سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی. بادیو نظر میں اسلام آباد پولیس خود کو اس سے الگ نہیں کر سکتی. کیا پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس نے بلایا تھا کہ عدالت نے گرفتاری سے روکا ہوا ہے؟ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے کیس میں آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے کہا کہ جی عدالتی حکم کے باوجود شیریں مزاری کو پنجاب پولیس کے حوالے کیوں کیا گیا. عدالت نے پیر تک آئی جی اسلام آباد سے اس سلسلے میں جواب بھی جو ہے باقاعدہ طور پہ طلب کر لیا. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جناب یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب ضلع شاہ قتل کیس میں عبوری درخواست سے ضمانت کی سماعت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی. سلمان صفدر صاحب ان کے وکیل وہاں پہ پیش ہوئے. سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو لاڈلا کہتے ہیں لیکن آج بھی 5 مقدمات میں ضمانت کرانے کے لیے وہ پیش ہوئے ہیں. دلائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض 2 جون تک عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی وہ آج ذاتی طور پہ وہاں پہ پیش ہوئے. وہاں پہ بھی ان کے وکیل سلمان صفدر تھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو درخواست گزار نیب کی تحویل میں تھے, لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ واقعہ ہوا ہے تو عمران خان نے شدید مذمت کی. شدید تو نہیں کی, مذمت چلیں ہلکے پھلکے طریقے سے ضرور کی تھی. اور میں نے بھی پہلے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ کس طرح امپلیکیٹ ڈائریکٹلی کریں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہی اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا چکا تھا. لیکن ظاہری بات ہے وہ کیس تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے خلاف بنا ضرور ہوا ہے. تو عدالت نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس سمیت 3 مقدمات میں 2 جون تک یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. عمران خان نے جج کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہ کریں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جناب یہ ہوئی ہے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اچھا سوری ایک چیز تو رہی گئی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا, وہ تھی جناب شہباز گل صاحب کی. اعزاز سید صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک پروگرام کے اندر شہباز گل کے حوالے سے ایک تفصیلات شیئر کی. انہوں نے کہا کہ شہباز گل جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے تفتیش کرنے والے انٹیلیجنس اہلکاروں کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے متعلق بہت واہیات باتیں بتائی تھیں. شہباز گل سے متعلق یہ باتیں عمران خان کو جنرل باجوہ نے بتائی تھیں کہ آپ کا طوطا بہت باتیں کر رہا ہے. یہ اتنی سی بات جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ کی اعزاز سید نے. اب شہباز گل صاحب کا جو کہ خود پاکستان میں نہیں ہے, ان کا آگے سے جواب کیا تھا. انہوں نے کہا اب اس طرح کے بندے کو گندی گالیاں دے تو اپنی زبان گندی کریں تو نہ دے تو ان کی اور اگر نہ دے تو ان کی بغیرتی کا کیڑا مرتا نہیں. اس شکاری کتی کو منہ کی بواسیر ہے اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ صحافت میں لوگوں کے گھروں کی عورتوں کے بغیر خبریں دیتے ہیں. کوئی ثبوت ہے تو پیش کر, صحافت کر, بھڑوا گیری نہ کر. آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈز. مجھے پہلے کوشن دینا چاہیے تھا کہ بچے جو ہیں وہ یہ ساری گفتگو کو نہ, کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, سوری میں نے پڑھا نہیں ہوا تھا کہ ان کی زبان ماشاءاللہ اتنی گندی ہو جائے گی. تو آپ نے اگر کسی خبر کو اگر آپ نے اس کی تردید بھی کرنی ہے تو تردید کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے.
لیکن یہ آپ لوگوں کی یہی گندی زبان ہے, یہی گھٹیا پن ہے, یہی آپ لوگوں کا بیہیویئر ہے جو آج اس پارٹی کو یہاں تک لے آیا. آپ شہباز گل صاحب خود تو آپ یہاں سے فلائی کر کے جو امریکہ چلے گئے, پارٹی کے ساتھ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے آپ نے تو پتلی گلی سے نکلنا ہی بہتر سمجھا نا. اب آج کے بعد کم از کم آپ نواز شریف کو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ خود بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. اگر آپ نے اندر اتنے تپڑ ہوتا تو واپس آتے اور بیٹھ کے فیس کرتے ہیں یہاں پہ سب کچھ, لیکن آپ نے کہا نکلو یہاں سے, فوراً نکلنے والی بات کرو. اب باہر سے بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں, آپ باہر سے بیٹھ کے اس قسم کی گھٹیا زبانیں استعمال کر رہے ہیں. پتہ نہیں کب آپ کو جا کے عقل آئے گی. کاش عمران خان صاحب نے آپ جیسوں کی گفتگو نہ سنی ہوتی, آپ لوگوں کی ہدایت نہ سنی ہوتی, تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہو چکے ہیں. خیر, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.